السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی ایپیسوڈ نمبر 19، قسط نمبر 19۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا، تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے۔ حنظلیہ اس کی ماں تھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم، اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی قبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلے چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے میں اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی نہیں، انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا، اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو، جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا، بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا، واہ عمرہ، واہ عمرہ، ہائے عمر، ہائے عمرو، ہائے عمرو۔ اس پر قوم گرم ہو گئی۔ ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائے گاہ گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ سب سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر، جو سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔
سواد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ درپیش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائے جنگ شروع نہ کرے۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جھمگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کی طرف واپس گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے تو آج اسے توڑ دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعدوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بدخلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی مٹ بھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا، اور وہ پیٹ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا کہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا۔ اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے۔ ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید بن عقبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مبازرت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے۔ ایک عوف، دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا۔ تیسرے عبداللہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریش نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کی منادی نے آواز لگائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی اٹھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تو اپنے مد مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ
اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک بار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے، یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حاضان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنے 3 بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے۔ مشرکین کے تابڑتوڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر عہد کا کلمہ تھا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ کی دعا یہ تھی، اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرا وعدہ اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی۔ آپ نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرواز ہوئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑا الہا کے ساتھ دعا فرمائی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ انی معکم فاثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا رعب، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی گئی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابوبکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہیں، گروہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی، آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں مٹی دی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا، شاہت الوجوہ ہو، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ اس کی بابت اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، شدو، چڑھو، دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا، اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پنہائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا، یہ بہت خوب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، انہیں خدا کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں۔
ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشادان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگا، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی عمر ہو جائے گی، یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے اوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر اوف نے اپنے بدن سے زر اوتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا، اس لیے یہ با حکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت تند اور صفایہ کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شاہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہے زوم آگے بڑھو۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ انصاری نے کہا اللہ کے رسول انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں ابلیس لعین سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کاروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا۔ مگر حارث بن حشام نے اسے پکڑ لیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑتوڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگی اور مارکا اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ لیکن طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھیں تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی۔ تم پر عتبہ شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزیٰ کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی
बुरी हरकत का इन्हें मज़ा चखाएं, लेकिन इसे इस गुरूर की हकीकत का बहुत जल्द पता लग गया, क्योंकि चंद ही लम्हों बाद मुसलमानों के जवाबी हमले की तुंदी के सामने मुशरिकीन की सफ़ें फटना शुरू हो गई। अलबत्ता अबू जहल अब भी अपने गिर्द मुशरिकीन का एक गोल लिए जमा हुआ था। इस गोल ने अबू जहल को चारों तरफ तलवारों की बाढ़ और नेज़ों का जंगल कायम कर रखा था, लेकिन इस्लामी हुजूम की आंधी ने इस बाढ़ को भी बिखेर दिया और इस जंगल को भी उखेड़ दिया। इसके बाद ये तागूत अकबर दिखाई पड़ा। मुसलमानों ने देखा कि वो एक घोड़े पर चक्कर काट रहा है। इधर इसकी मौत 2 अंसारी जवानों के हाथों इसका खून चूसने की मुंतज़िर थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैं जंग बदर के रोज़ सफ़ के अंदर था कि अचानक मुड़ा तो क्या देखता हूँ कि दाएं बाएं 2 नौ उम्र जवान हैं। गोया इनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी से छुपाकर मुझसे कहा, चचा जान मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे तुम इसे क्या करोगे? उसने कहा, मुझे बताया गया है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने इसको देख लिया तो मेरा वजूद इसके वजूद से अलग ना होगा, यहाँ तक कि हम में जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाए। वो कहते हैं कि मुझे इस पर ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे शख्स ने मुझे इशारा से मुतवज्जो करके यही बात कही। इनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। इनका बयान है कि ये सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें लिए झपट पड़े और उसे मार कर कत्ल कर दिया। फिर पलट कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने फरमाया, तुम में से किसने कत्ल किया है? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया है। आपने फरमाया, अपनी अपनी तलवारें पहुँच चुके हो? बोले, नहीं। आपने दोनों की तलवारें देखी और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का सामान मुआज़ बिन अमरू बिन जमू को दिया। दोनों हमला आवरों का नाम मुआज़ बिन अमरू बिन जमू और मुआज़ बिन अफरा है। इब्न इसाक का बयान है कि मुआज़ बिन अमरू बिन जमू ने बतलाया कि मैंने मुशरिकीन को सुना, वो अबू जहल के बारे में जो घने दरख्तों जैसी नेज़ों और तलवारों की बाढ़ में था, कह रहे थे, अबुल हकम तक किसी की रसाई न हो। मुआज़ बिन अमरू कहते हैं कि मैंने ये बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और इसकी सिमत जमा रहा। जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया और ऐसी ज़रब लगाई कि इसका पाँव निस्फ पिंडी से उड़ गया। वल्लाह, जिस वक़्त ये पाँव उड़ा है तो मैं इसकी तशबीह सिर्फ इस गुठली से दे सकता हूँ जो मौसल के मार पड़ने पर झटक कर उड़ जाए। इनका बयान है कि इधर मैंने अबू जहल को मारा और उधर इसके बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई, जिससे मेरा हाथ कट कर मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया और लड़ाई में मखल होने लगा। मैं इसे अपने साथ घसीटते हुए सारा दिन लड़ा, लेकिन जब वो मुझे अजियत पहुंचाने लगा तो मैंने इस पर अपना पाँव रखा और उसे ज़ोर से खींचकर अलग कर दिया। इसके बाद अबू जहल के पास मुआज़ बिन अफरा पहुँचे। वो ज़ख्मी था। उन्होंने उसे ऐसी ज़रब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया, सिर्फ सांस आती जाती रही। इसके बाद मुआज़ बिन अफरा खुद भी लड़ते हुए शहीद हो गए। जब मार का ख़त्म हो गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ? इस पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन इसकी तलाश में बिखर गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे इस हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। उन्होंने इसकी गर्दन पर पाँव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, वल्लाह, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुसवा किया ना? उसने कहा, मुझे काहे को रुसवा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उससे भी बुलंद पाया कोई आदमी है, या जो जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया इससे ऊपर भी कोई आदमी है? फिर बोला, काश मुझे कसानों के बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। इसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज पता किसकी हुई? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से, जो इसकी गर्दन पर पाँव रख चुके थे, कहने लगा, ओ बकरी के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया है। वाज़ेह रहे कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में बकरियां चराया करते थे। इस गुफ्तगू के बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने इसका सर काट लिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाज़िर करते हुए अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहा अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर। आपने 3 बार फरमाया, वाकई इस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसके बाद फरमाया, अल्लाह अकबर।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सद्दक़ वअदहु व नसर अबदहु व हज़्ज़म अल-अहज़ाब वहदहु। अल्लाहु अकबर। तमाम हम्द अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा सारे ग्रोहों को शिकस्त दी। फिर फरमाया चलो मुझे इसकी लाश दिखाओ। हमने आपको ले जाकर लाश दिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इस उम्मत का फ़िरौन है। हज़रत उमैर बिन हम्माम और हज़रत औफ बिन हारिस इब्न उफ़रा के ईमान अफरोज़ कारनामों का जिक्र पीछे सफ़ात में आ चुका है। हकीकत यह है कि इस मार्के में कदम कदम पर ऐसे मनादिर पेश आए हैं जिनमें अकीदे की क़ुव्वत और उसूल की पुख्तगी नुमायाँ और जलवागर थी। इस मार्के में बाप और बेटे में, भाई और भाई में सफ़ आराई हुई, उसूलों के अख्तिलाफ़ पर तलवारें बेनियाम हुई और मज़लूम और मखूर ने ज़ालिम व काहिर से टकरा कर अपने गुस्से की आग बुझाई। इब्न इसहाक़ ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से फरमाया मुझे मालूम है कि बनु हाशिम वगैरह के कुछ लोग ज़बरदस्ती मैदान जंग में लाए गए हैं। उन्हें हमारी जंग से कोई सरोकार नहीं, लिहाजा बनु हाशिम का कोई आदमी किसी की जद में आ जाए तो वो उसे कत्ल ना करे, और अबुल बख्तरी बिन हशाम किसी की जद में आ जाए तो वो उसे कत्ल ना करे, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब किसी की जद में आ जाए तो वो भी उन्हें कत्ल ना करे, क्योंकि वो बिलजबर लाए गए हैं। इस पर उत्बा के साहबजादे हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा क्या हम अपने अपने बाप बेटों, भाइयों और कुंबे कबीले के लोगों को कत्ल करेंगे और अब्बास को छोड़ देंगे? खुदा की कसम अगर इससे मेरी मुठभेड़ हो गई तो मैं तो इसे तलवार की लगाम पहना दूंगा। ये ख़बर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के चेहरे पर तलवार मारी जाएगी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा या रसूलल्लाह मुझे छोड़िए, मैं तलवार से इस शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा, क्योंकि बखुदा ये शख्स मुनाफिक हो गया है। बाद में अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे इस दिन मैंने जो बात कह दी थी इसकी वजह से मैं मुतमहिन नहीं हूँ, बराबर खौफ लगा रहता है। सिर्फ यही सूरत है कि मेरी शहादत इसका कफ़ारा बन जाए। और बिल आखिर वो यमामा की जंग में शहीद हो ही गए। अबुल बख्तरी को कत्ल करने से इसलिए मना किया गया था कि मक्के में ये शख्स सबसे ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज़ार रसानी से अपने हाथ रोके हुए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाता था और ना इसकी तरफ से कोई नागवार बात सुनने में आती थी। और ये इन लोगों में से था जिन्होंने बनी हाशिम बनी मुत्तलिब के बाइकाट का सहीफ़ा चाक किया था, लेकिन सब के बावजूद अबुल बख्तरी कत्ल कर दिया गया। हुआ ये कि हज़रत मजज़र बिन ज़याद बलवी से इसकी मुठभेड़ हो गई। इसके साथ इसका एक और साथी भी था, दोनों साथ लड़ रहे थे। हज़रत मजज़र ने कहा अबुल बख्तरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको कत्ल करने से मना किया है। इसने कहा और मेरा साथी हज़रत मजज़र ने कहा नहीं बखुदा हम आपके साथी को नहीं छोड़ सकते। इसने कहा खुदा की कसम तब मैं और वो दोनों मरेंगे। इसके बाद दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। मजज़र रज़ी अल्लाह तआला ने मजबूरन इसे भी कत्ल कर दिया। मक्के के अंदर जाहिलियत के ज़माने से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला और उमैया बिन खल्फ़ में बाहम दोस्ती थी। जंग बदर के रोज़ उमैया अपने लड़के अली का हाथ पकड़े खड़ा था कि इतने में उधर से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला का गुज़र हुआ। वो दुश्मन से कुछ ज़रहें छीन कर लादे लिए जा रहे थे। उमैया ने उन्हें देख कर कहा क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? मैं तुम्हारी इन ज़रहों से बेहतर हूँ। आज जैसा मंजर तो मैंने देखा ही नहीं। क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं? मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा मैं उसे फ़िदिये में खूब दूध धेल ऊँटनियाँ दूंगा। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला ने ज़रहें फेंक दी और दोनों को गिरफ़्तार करके आगे बढ़े। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं उमैया और इसके बेटे के दरमियान चल रहा था कि उमैया ने पूछा आप लोगों में वो कौन सा आदमी था जो अपने सीने पर शुतुरमुर्ग का पर लगाए हुए था? मैंने कहा वो हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। उमैया ने कहा यही शख्स है जिसने हमारे अंदर तबाही मचा रखी थी। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं वल्लाह मैं इन दोनों के लिए जा रहा था, अचानक हज़रत बिलाल ने उमैया को मेरे साथ देख लिया। याद रहे कि उमैया हज़रत बिलाल को मक्के में सताया करता था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने कहा और ओ कुफ़ार का सरगना उमैया बिन खल्फ़ अब या तो मैं बचूँगा या ये बचेगा। मैंने कहा है बिलाल ये मेरा कैदी है। उन्होंने कहा अब या तो मैं रहूँगा या ये रहेगा। फिर नहायत बुलंद आवाज़ से पुकारा ए अल्लाह के अंसारो ये रहा कुफ़ार का सरगना उमैया बिन खल्फ़।
اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا، مگر ایک آدمی نے تلوار سونت کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ تیورا کر گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی نہیں سنی نہ تھی۔ میں نے کہا نکل جاؤ، نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں۔ خدا کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اللہ بلال پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ زاد المحاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا، لیکن لوگوں نے نیچے سے تلواریں مار کر امیہ کا قتل کر دیا۔ بعد تلواروں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے، پکار کر کہا او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ عبدالرحمن نے کہا ہتھیار، تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، بخدا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم، اے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کے بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔